اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب کے مضامین پر گفتگو جاری ہے۔ آیت اللہ علامہ سید محمد صادق حسینی طہرانی سلوک اللہ کے طالبین کے لیے رہنما نکات بیان کر رہے ہیں۔ سلوک اللہ کے سفر میں سالقین مختلف مراحل سے عبور کرتے ہیں، مختلف اوقات، مختلف ایام ان کی زندگی میں آتے ہیں، تو ایسے میں بعض ایام اور بعض اوقات، بعض لمحات ایسے نفحات الہیہ کے اوقات اور لمحات ہوتے ہیں کہ جن میں سلوک اللہ کے سفر کو سرعت ملتی ہے، یعنی مسافر اللہ اس سفر کو نہایت ہی تیزی کے ساتھ، نہایت ہی جلدی کے ساتھ انجام دیتا ہے۔ لہٰذا ان لمحات کی قدر و قیمت کو پہچاننا چاہیے، ان لمحات کا احترام کرنا چاہیے، اور ان لمحات کے احترام میں انسان کو ان اعمال کو انجام دینا چاہیے جو روایات اہل بیت علیہم السلام میں ان لمحات سے متعلق بیان ہوئے ہیں۔ گزشتہ درس میں ہم نے ماہ رجب المرجب کی فضیلت کو بیان کیا کہ آیت اللہ صادق طہرانی یہ جو درس دے رہے ہیں یہ ماہ رجب کے استقبال سے متعلق ہیں، لہٰذا ماہ رجب کی اہمیت کو بیان کر رہے ہیں، ماہ رجب سے متعلق سالکین طریق اللہ کو جو وظائف انجام دینا ہے، جن باتوں کی رعایت کرنا ہے، ان باتوں سے متعلق نصیحت فرما رہے ہیں۔ لہٰذا آغاز گفتگو میں آج جس نقطے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ نقطہ یہ ہے کہ سالک سلوک اللہ جو مسافر اللہ ہے اس کو اس ماہ رجب میں خاص مراقبہ انجام دینا ہے۔ وَمِن مُحِمَّاتِ الْمُرَاقَبَةِ فِيهِ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی اس جلیل القدر مہینہ ماہ الرجب المرجب کے آغاز سے لے کر اختتام ماہ رجب المرجب تک نہایت ہی اہم مراقبات کی ضرورت ہے۔ تذکر حدیث ملک الداعی، اور ان مراقبات میں نہایت اہم مراقبہ یہ ہے کہ انسان اول رجب کا جب چاند دکھائی دیتا ہے تو اس وقت سے وہ حدیث ملک داعی کی قراءت شروع کرے، اور آخر ماہ رجب تک وہ اس حدیث ملک داعی کی بار بار قراءت کرے، بار بار اس حدیث ملک داعی کی طرف متوجہ ہو کہ یہاں کیا خداوند متعال اس بندے سے، اس عبد سے کہنا چاہ رہا ہے اس حدیث قدسی کے تحت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، بیان فرمائی ہے۔ یوں تو ہم پہلے بھی اس حدیث ملک داعی کے بارے میں گفتگو کر چکے ہیں، لیکن یہاں چونکہ آج اس کتاب کے اندر اس حدیث ملک داعی کا تذکرہ ہوا ہے، لہٰذا دوبارہ اس حدیث ملک داعی کو تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں تاکہ طالبان سلوک اللہ ایسی احادیث کو قراءت کر کے ہم لوگ متوجہ ہوں، ہمارے ضمیر بیدار ہو جائیں، ہم اس بات کی طرف متنبہ ہو جائیں کہ خداوند متعال کس قدر ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور دعوت دیتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ ان اللہ تبارک و تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا یقال لہ الداعی، خداوند متعال نے 7ویں آسمان پر ایک فرشتہ مقرر اور معین کر رکھا ہے کہ جس فرشتے کو داعی کہا جاتا ہے۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ يُنَادِي ذَلِكَ الْمَلَكُ، جیسے ہی ماہ رجب المرجب کا چاند دکھائی دیتا ہے اور رجب المرجب کا آغاز ہو جاتا ہے
تو اس اول لیلہ ماہ رجب سے یہ فرشتہ اس 7ویں آسمان سے ندا دینا شروع کرتا ہے، پکارنا شروع کرتا ہے۔ لِكُلِّ لَيْلَةٍ مِّنْهُ إِلَى الصَّبَاحِ، یعنی ہر رات وہ یہ آواز دینا شروع کرتا ہے اور طلوع آفتاب تک وہ اس آواز کو باقاعدہ دیتا ہے۔ کیا کہتا ہے اس ندا میں؟ کہتا ہے طوبیٰ للذاکرین، سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہیں اس ماہ رجب المرجب کے ان لمحات میں۔ طوبیٰ للطاعین، اور سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اللہ کے فرمان بردار ہیں اس ماہ رجب المرجب میں۔ وَيَقُولُ اللَّهُ تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کے لیے جو اس ماہ رجب میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ماہ رجب میں اللہ کی فرمان برداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد کو مخاطب قرار دے کر کہتا ہے انا جلیس من جالسنی، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ میرا پیغام یہ ملک دائی ان تمام افراد تک پہنچا دے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ وَمُطِیعٌ مَّنْ أَطَاعَنِی، اور میں اس کی اطاعت کرتا ہوں جو میری اطاعت کرتا ہے۔ وَغَافِرٌ مَّنِ اسْتَغْفَرَنِی، اور میں اسے بخشتا ہوں جو مجھ سے طلب بخشش کرے، مجھ سے توبہ کا تقاضا کرے، میری بارگاہ میں عفو و درگزر کا مطالبہ کرے۔ جو بھی اس ماہ رجب میں مجھ سے توبہ کا تقاضا کرے گا، انا غافرٌ، میں اس کو بخشنے والا ہوں۔ الشہر الشہری، یہ ماہ رجب میرا مہینہ ہے۔ والعبد عبدی، یہ بندہ جو مجھ سے مغفرت کا تقاضا کر رہا ہے یہ میرا بندہ ہے، کسی اور کا تو بندہ نہیں ہے۔ والرحمت رحمتی، اور جو میں اسے اپنی رحمت سے نواز رہا ہوں یہ میری اپنی رحمت ہے، میں نے کسی سے ادھار نہیں مانگی ہے، کسی اور سے نہیں لی ہے، تو میں اپنے بندے کو اپنے مہینے میں اپنی رحمت سے نوازوں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ فمن دعانی فی ھذا الشہر، جو اس ماہ رجب میں مجھے پکارتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے تقاضا کرتا ہے، اجبتہ، تو میں اس کے تقاضے کو اجابت کرتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ وَمَنْ سَأَلَنِی أَعْطَیْتُہُ، اور جو اس ماہ رجب المرجب میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اسے عطا کرتا ہوں، اسے بخشتا ہوں، اسے وہ نعمات عطا کرتا ہوں جن کا وہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے۔ وَمَنِ اسْتَہْدَانِی ہَدَیْتُہُ، اور جو اس ماہ رجب المرجب میں مجھ سے ہدایت کا تقاضا کرتا ہے میں اسے ہدایت کرتا ہوں۔ وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِی وَبَيْنَ عِبَادِی، اور اس ماہ رجب المرجب کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان حبل قرار دیا ہے، رسی قرار دیا ہے۔ جو اس ماہ رجب المرجب کے تقدس کو برقرار رکھے گا یعنی اس نے حبل الہی کو تھام لیا ہے، اور جس نے حبل الہی کو تھام لیا ہو وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِلَيَّ، جو اس حبل الہی سے متمسک ہو جائے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ اور وہ حبل الہی کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وہ حبل الہی حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات ہے۔ یہ مہینہ امیر المؤمنین سے بھی منسوب ہے روایات کے اندر۔ 13 رجب المرجب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کعبہ میں تشریف لائے ہیں، تو جو اس حبل الہی کو تھام لے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ لہٰذا خداوند متعال یہ جو کلمات فرما رہا ہے وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا جَلِيسٌ مَّن جَالَسَنِی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو پیغام دے رہا ہے اس ملک دائی کے توسط سے تمام بشریت کو، تمام بندوں کو، کہ انا جلیسن، میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، من جالسنی، جو میرے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مکان تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ فلاں جگہ پر کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہوا ہے
تو اب جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کے پہلو میں بیٹھنا ہے وہ وہاں کعبۃ اللہ کی اس دیوار کے ساتھ، اس دروازے کے ساتھ، اس کونے کے ساتھ جا کر جو ہے وہ بیٹھ جائے۔ اگر ایسا ہو تو کعبۃ اللہ تو ایک مکان ہے، ایک جگہ ہے، اور اس جگہ میں ایک ہی بندہ بیٹھ سکتا ہے، 2 بیٹھ سکیں گے، 3 بیٹھ سکیں گے اس دیوار کے ساتھ یا اس دروازے کے ساتھ۔ زیادہ سے زیادہ 100 بندے بیٹھ جائیں گے، چونکہ دروازے کے ساتھ چپک کر بیٹھنا ہے تو سارے تو نہیں بیٹھ سکیں گے۔ اور الہ ماشاء اللہ، اللہ کی مخلوقات ہیں اس کائنات میں، تو سب اگر اسی نقطے پر جہاں ہم اللہ کو تصور کریں کہ بیت اللہ میں اس دروازے کے پاس اللہ موجود ہے، سب اسی نقطے پر جمع ہونا شروع ہو جائیں تو جگہ کم پڑ جائے گی، وہاں تو سب اللہ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو پس یہاں مراد مکان نہیں ہے، یہاں انا جلیسن من جالسنی سے مراد یہ ہے کہ جو میرے ذکر میں مصروف رہتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے اپنے گھر میں، اپنے کمرے میں، اپنی عبادت گاہ پر، اپنے مصلی میں، اپنی مسجد میں، اپنی امام بارگاہ میں، اپنے مدرسے میں، اپنے اسکول میں، جہاں کہیں بھی جو میرا ذکر کرتا ہے، انا جلیسن، یہ چونکہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، تو انا جلیسن، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوں، من جالسنی، جو دنیا کے جس کونے میں بھی، جس مقام پر بھی اللہ کی یاد میں خود کو مصروف رکھے گا، اللہ اس کے ساتھ بیٹھا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وَمُطِیعٌ مَنْ أَطَاعَنِی، اور جو اللہ کی اطاعت کرے گا، دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھ کر وہ اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو، اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمُطِیعٌ، میں اس کا فرمان بردار ہوں، میں اس کی اطاعت کروں گا جو میری اطاعت کرے گا۔ اس سے عجیب بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ اطاعت کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ کی اطاعت کیسی ہے؟ اللہ کہتا ہے کن فیکن، ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بندہ جو اللہ کے ذکر میں بیٹھا ہے اس ماہ رجب میں، اگر یہ بندہ بھی کہے کن تو ہو جائے گا، ایسے ہی جیسے اللہ کہتا ہے کن ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ بندہ بھی کہے گا کن تو ہو جائے گا۔ کیا آپ کو ان مطالب پر شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے عزیزان محترم۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا و آلہ و علیہ السلام کے حکم پر مردے زندہ ہو جاتے تھے۔ عیسیٰ کہاں سے یہ حکم دیتے تھے؟ یہ حکم اللہ کا حکم ہوتا تھا جو عیسیٰ کی زبان سے جاری ہوتا تھا۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، پیدائشی اندھوں کو آنکھیں عطا کر دیتے تھے، بیماروں کو شفا عطا کر دیتے تھے۔ وہ اس مقام پر کیسے فائز ہوئے؟ اللہ کی اطاعت کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ کو یہ مقام حاصل ہوا ہے۔ خداوند متعال نے اس توانائی کو عیسیٰ کی سرشت میں قرار دیا، رکھا، اور جب حضرت عیسیٰ اس دنیا میں تشریف لائے تو چونکہ ان کی سرشت میں یہ توانائی موجود تھی، لہٰذا انہوں نے زہد اختیار کیا، اللہ کی عبادت کی، اور اپنی اس توانائی کو، اس صلاحیت کو فعلیت کے مقام پر جو ہے وہ پہنچایا۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا نہج البلاغہ کے جو ہے وہ خطبہ نمبر 160 ہے اور صفحہ نمبر 227 پر یہ جو حضرت عیسیٰ سے متعلق کلمات نقل کر رہے ہیں، ہم پہلے بھی ان کو آپ کی خدمت میں بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب سوتے تھے تو ان کا تکیہ پتھر ہوتا تھا۔ حضرت عیسیٰ جب کھانا کھاتے تھے تو لذیذ مرغن غذائیں نہیں استعمال کیا کرتے تھے، یہی نہایت ہی وہ غذائیں کہ جن کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا، جن کی طرف انسان رغبت اختیار نہیں کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ کا سالن کیا ہوتا تھا؟ بھوک ہوا کرتی تھی۔ حضرت عیسیٰ زہد کے اس مقام پر فائز تھے۔ جب حضرت عیسیٰ نے پھل کھانا ہوتے تھے تو ان کا پھل کیا تھا؟ یہی اللہ کی زمین پر جو سبزیاں اگی ہیں انہیں استعمال کیا کرتے تھے پھل کے طور پر۔ اور حضرت عیسیٰ کا چراغ کیا تھا؟ ماہ قمری حضرت عیسیٰ کا چراغ تھا، چاند سے وہ استفادہ کیا کرتے تھے۔ پس حضرت عیسیٰ نے یہ سارے اعمال خود انجام دیے ہیں، ان پر اللہ کی جانب سے یہ حکم نہیں ہے کہ عیسیٰ تم نے ایسے زندگی بسر کرنا ہے۔ یہ تمام اعمال عیسیٰ خود کو اللہ کی یاد میں مگن رکھنے کے لیے انجام دیتے تھے کہ اگر نرم تکیہ ہوگا تو اللہ کی یاد سے غفلت ہو سکتی ہے، اگر لذیذ اور مرغن غذائیں استعمال کی جائیں تو اللہ کی یاد سے غفلت ہو سکتی ہے، اگر انواع و اقسام کے پھل کھائے جائیں تو اللہ کی یاد سے غفلت آ سکتی ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ اگر چاہتے تو بہترین نعمات مہیا کر سکتے تھے،
کیسے کر سکتے تھے؟ جو انسان پیدائشی اندھے کو جو ہے وہ اللہ کے حکم سے بینا کر سکتا ہے، جو مردے کو واپس پلٹا سکتا ہے اور اسے اللہ کے حکم سے حیات بخش سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ کون سی مشکل بات ہے کہ وہ اپنے لیے جو ہے وہ انواع و اقسام کی نعمات الہیہ کو مہیا کر لے اللہ ہی کے حکم سے؟ اس کے لیے کوئی مشکل ہے؟ نہیں، ہرگز اس بات کی کوئی مشکل نہیں ہے۔ آیت اللہ صادق طہرانی کہتے ہیں کہ میں نے ان واقعات کو پہلے بھی آپ کے لیے بیان کیا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام شیخ عبداللہ تھا، اور میرے دادا مرحوم ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ مانوس تھے۔ یہ شیخ عبداللہ ریاضت شرعیہ کو انجام دیتا تھا، زاہد تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کی اس کو عنایات تھیں۔ جب وہ ارادہ کرتا تو دریاؤں میں تیرنے والی مچھلیاں باہر نکل کے ان کے لیے کباب بن جاتی تھی۔ آسمان پر اڑنے والے پرندے ان کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتے تھے تاکہ وہ ان سے ارتزاق کر سکیں، انہیں کھا سکیں۔ یعنی فقط ان کا ارادہ کافی تھا اس غذا کے طبخ کے لیے اور اس غذا کے آمادہ ہونے کے لیے، چاہے وہ دریاؤں کی مچھلیاں ہوں، چاہے وہ آسمان کے پرندے ہوں۔ یہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکے مرحوم قاضی کے اس شاگرد کا واقعہ، کہ مرحوم قاضی پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے اپنا جو ہے وہ ارتزاق کرتے ہیں، اپنے گزر بسر کرتے ہیں؟ کہا میں ان پانی میں موجود مچھلیوں کو حکم دیتا ہوں، یہ خود پانی سے باہر نکل کر آتی ہیں میرے لیے، اور میں ان سے اپنا گزارا کرتا ہوں۔ تو مرحوم قاضی نے کہا کہ ابھی ان کو بلاؤ، تو اب کے بلایا تو وہ نہیں آئی۔ کہا آج سے تمہارا یہ رزق بند ہو گیا ہے، جاؤ جا کر محنت مزدوری کرو۔ تو یہ شیخ عبداللہ جب ارادہ کرتے دریا کی مچھلیاں آ جاتی، آسمان کے پرندے آ جاتے، ان کے لیے طبخ ہو جاتے، ان کے لیے خوراک بن جاتے۔ حالانکہ یہ شیخ عبداللہ سلوک اللہ کی وادی کا مسافر نہیں تھا، بس اس کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ اس کو یہ مقام حاصل ہوا دائم الذکر ہونے کی وجہ سے۔ ہمیشہ وہ اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو معطر رکھتا تھا اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے آراستہ رکھتا تھا۔ وہ ہرگز کسی گاڑی پر کبھی سوار نہیں ہوتا تھا، کبھی نہیں بیٹھتا تھا گاڑی پر، لیکن ایک شہر سے دوسرے شہر مسلسل اس کا سفر جاری رہتا تھا۔ اب کیسے ایک انسان شہروں شہر سفر کر سکتا ہے بغیر گاڑی کے؟ تو ہمارے ایک عزیز نے شیخ عبداللہ کو اپنے گھر دعوت دی۔ شیخ عبداللہ آئے اور کہا کہ دعوت کھانے کے بعد کہا کہ میں شیراز جانا چاہتا ہوں، بالفرض مشہد سے شیراز جانا چاہتا ہوں، اور اگر طولانی سفر ہے، کئی گھنٹوں کا سفر ہے، تو ہمارے عزیز نے ان کے جوتوں کے نیچے ایک سرخ رنگ کا نشان لگا دیا کہ اگر یہ جوتے چلے گا، پیدل چلے گا، چونکہ گاڑی پر تو اس نے سوار ہونا نہیں ہے، اگر یہ پیدل چلے گا تو پیدل چلنے کے نتیجے میں جوتے زمین پر گھسیں گے، اور گھسنے کے نتیجے میں یہ جو میں علامت لگا رہا ہوں، یہ جو رنگ لگا رہا ہوں، یہ خود بخود مٹ جائے گا۔ تو یہ شیخ عبداللہ شیراز گئے، شیراز سے واپس آئے۔ اب ہمارے عزیز نے جو جوتا اٹھا کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ نشان اپنی جگہ پر باقی تھا اور ذرا بر بھی نہیں گھسا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ یہ شیخ عبداللہ طی الارض کے ذریعے سے کبھی شیراز چلے جاتے تھے، کبھی کرمان چلے جاتے تھے، کبھی قم چلے جاتے تھے۔ یہ مقام ان کو کہاں سے حاصل ہوا؟ یہ سب اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے نتیجے میں حاصل ہوا، یہ سب دائم الذکر ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوا، یہ سب دائم الصائم ہونے کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ کیوں؟ چونکہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ کبھی محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو کوئی بھی ہو، جس مقام پر بھی ہو، جس مقدار میں بھی اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا ثمرہ عطا کرتا ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ ثمرہ جو ہے یہ اعلیٰ اور اشرف ہے، یعنی سلوک اللہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ اور اشرف نتیجہ اور ثمرہ نہیں ہے ذکر کا، اطاعت کا۔ اعلیٰ اور اشرف نتیجہ جو ہے وہ اطاعت کا اور ذکر کا اللہ کا عشق ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے عشق کا آفتاب طلوع کر جائے، اللہ کی معرفت کے اسباب اس کے لیے فراہم ہو جائیں، تو یہ عشق خود ایک اکسیر اعظم ہے، یہ خود ایک بہت بڑا جو ہے وہ رتبہ ہے ایک زاہد کے زہد کے لیے، ایک ذاکر کے ذکر کے لیے، ایک صائم کے صوم کے لیے، کہ اسے اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اگر یہ جو شرعی ریاضات
بیان کی جاتی ہیں ہمارے عرفاء کی زندگی میں، ان تمام شرعی ریاضات کا اگر مطلوب اور مقصود یہ چیزیں ہوں جو شیخ عبداللہ کے پاس تھیں، تو سلوک اللہ کا یہ سفر نہایتی حقیر مقصد کے لیے ہے، نہایتی پست مقصد کے لیے ہے، اور ہرگز یہ مطلوب نہیں ہے۔ لیکن اگر سلوک اللہ کا سفر تمام اطاعت عبادت کا مقصد جو ہے وہ اللہ کا عشق حاصل ہونا ہو، اللہ کی معرفت کا حصول حاصل ہونا ہو، تو یہ مقصد اعلیٰ مقصد ہے، یہ مقصد ارفع مقصد ہے۔ لہٰذا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی جو مناجات محبین ہے، وہاں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یا منا قلوب المشتاقین، اے قلوب مشتاقین کے مقصود، یعنی ہم جو مشتاق ہیں، اللہ کے ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اللہ کی محبت میں روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم مشتاق ہیں خود اللہ کے، طی الارض کے نہیں ہیں۔ ہم ان سمندروں میں، دریاؤں میں موجود مچھلیوں کے کباب ہونے کے مشتاق نہیں ہیں، آسمان میں پرندے جو پرواز کر رہے ہیں ان کا کباب بننے کے ہم مشتاق نہیں ہیں، بلکہ ہم مشتاق اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے ہیں، اللہ کی معرفت کے ہیں۔ پس یا منا قلوب المشتاقین، یعنی اے وہ ذات جو قلوب مشتاقین کا مقصود خود وہ ذات ہے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ یا غایت اعمال المحبین، پس اے وہ ذات جو محبین کے اعمال کی آرزو ہے۔ یہ محبین جتنے بھی عمل انجام دیتے ہیں، جتنی بھی آرزویں اور تمنائیں رکھتے ہیں، ان کا محور تیری ذات ہے اے میرے پروردگار۔ اسألک حبک، اے میرے پروردگار میں تجھ سے تیری ہی محبت کا تقاضا کرتا ہوں، اور صرف تیری ہی محبت کا نہیں، وحب من یحبک، اور ہر وہ شخص جو تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر وہ موجود جس کے دل میں تیری لو جل رہی ہے، تیرے عشق کا چراغ اس کے دل میں روشن ہے، میں اس کی محبت کا بھی تجھ ہی سے تقاضا کرتا ہوں۔ وحب کل عمل یوصلنی الی قربک، اور میں ہر اس عمل کی محبت کا تقاضا کرتا ہوں کہ جس عمل کو انجام دے کر میں تیری ذات کے قریب ہو سکوں اور تجھ تک پہنچ سکوں۔ وَأَن تَجْعَلَكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا سِوَاكَ، اور میں تجھ سے تقاضا کرتا ہوں اے میرے پروردگار کہ ان تجعلک احب الی، کہ تو خود کو میرا محبوب قرار دے، مما سواک، تیرے غیر سے میں محبت نہیں کرنا چاہتا ہوں، پس تیرے غیر کی نسبت تو اپنے آپ کو میرے قریب کر، میں تیرے غیر کے قریب نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ پس علامہ طحرانی یہاں کہتے ہیں کہ ہم یہاں جو حضرت عیسیٰ کے ان مسائل کا ذکر کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، بیماروں کو اور شفا بخشا کرتے تھے، پیدائشی اندھے کو بینا کر دیا کرتے تھے، یہ سب چیزیں اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اور مرضی کے ساتھ حضرت عیسیٰ انجام دیتے تھے، وگرنہ اگر خود فی ذات ہی حضرت عیسیٰ کی طرف توجہ کی جائے تو وہ حضرت عیسیٰ خود سے کچھ نہیں تھے، یہ سب اللہ کی عنایات تھیں، یہ سب اللہ کی وہ فرمان جو ہے وہ اللہ کی عنایات اور اللہ کے وہ تحائف تھے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ کو اطاعت کے نتیجے میں عطا کیے، فرمان برداری کے نتیجے میں عطا کیے۔ کیوں؟ چونکہ خداوند متعال فرما رہا ہے انا مطیع من اطاعنی، جو میری اطاعت کرے گا میں اس کا فرمان بردار ہوں، میں اس کا مطیع ہوں۔ یعنی اب وہ جو اپنی زبان سے کلمات جاری کرے گا وہ کلمات میرے کلمات ہوں گے، وہ اپنے افعال و رفتار سے جو ارادہ کرے گا وہ ارادہ اس کا نہیں ہوگا، اب وہ میرا ہوگا۔ پس جب وہ بیمار کو کہتا ہے کن فیکن، ٹھیک ہو جا، تو وہ بیمار اس حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ حکم اللہ کا نہیں ہوتا ہے، وہ حکم عیسیٰ کا نہیں تھا، وہ حکم اللہ کا تھا۔ اسی طرح اگر اللہ کا کوئی بھی ولی کسی بھی بیمار سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہو جا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، اگر اللہ کا ولی کسی موجود کو کہتا ہے مت بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے مر جا، تو وہ وہیں خشک ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ مرحوم آغا قاضی جیسے مت بإذن اللہ سانپ سے کہا تو وہ سانپ وہیں مر گیا۔ یہ در واقع عزیزان محترم وہ افراد جو ان وادیوں سے دور ہوتے ہیں وہ انہیں قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، وگرنہ یہ حکایات ہیں۔ مرحوم جواد آغا مرزا جواد آغا ملکی تبریزی اس روایت ملک داعی کو
بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں فَيَا حَسْرَةَ عَلَىٰ مَا فَرَّطْنَا فِي جَنبِ اللَّهِ، افسوس ہے ہمارے اوپر کہ ہم ایسی روایات کو جو ہمارے منابع روائی میں موجود ہیں، ایسی روایات کے ہوتے ہوئے بھی ہم نے کس قدر اللہ کے بارے میں جو ہے وہ کوتاہی کی ہے۔ فرطنا فی جنب اللہ، ہم نے افراد کیا ہے، ہم نے اللہ کی جو عبادت، اطاعت اور ذکر کے میدان میں کوتاہی کی ہے۔ این الشاکرون، کہاں ہیں وہ افراد جو اللہ کا شکر کرنے والے شاکر ہیں؟ این المجتہدون، کہاں ہے وہ افراد جو اللہ کے لیے جد و جہد کرتے ہیں؟ جہاد بالنفس کا مصداق ہے۔ این العقلاء من تقدیر حق ھذا النداء، کہاں ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اس نداء ملک داعی کے حق کو ادا کیا ہو اور اس ماہ رجب المرجب میں وہ اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کے مقام پر فائز ہوں۔ یہ وہ ندا ہے کہ جو یہ ملک داعی اس ماہ رجب کا چاند دکھائی دیتے ہی رات سے یہ آواز دینا شروع کرتا ہے اور صبح تک یہ آواز دیتا رہتا ہے اور پورا مہینہ اسی طرح سے آواز دیتا ہے کہ طوبیٰ للشاکرین، سعادت مند ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ طوبیٰ للذاکرین، وہ سعادت مند ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ طوبیٰ للطاعین، جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کے فرمان بردار ہیں، ایسے ہی شخص سعادت مند ہیں۔ پس یہ مہینہ رجب المرجب کا جب بھی انسان کی زندگی میں آئے، انسان کو یہ چاہیے کہ اس حدیث ملک داعی کو پرنٹ کروا کر اپنے پاس رکھ لے، اور ہر روز جب بھی انسان کے وجود میں غفلت کا اندیشہ جو ہے وہ دکھائی دے، فوراً اس حدیث کی قرأت کرنا شروع کر دے، فوراً اس حدیث سے متمسک ہو اور اس کے معارف کو اور اس کے معانی کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ مصروف ہو جائے، اللہ کی یاد میں مصروف ہو جائے، اللہ کی فرمان برداری اور اللہ کی اطاعت میں مصروف ہو جائے، اور اللہ کی حکم عدولی اور نافرمانی سے انسان خود کی حفاظت کرے۔ اب اس ماہ رجب المرجب میں مرحوم آیت اللہ حسینی طہرانی کے کیا دستور العمل ہوا کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، اس موضوع پر کل آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ہمیں ایسے ہی مقدس لمحات اور ایسے ہی مقدس مہینوں اور ایام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا گو ہے خداوند متعال ہمارا شمار عین الرجبیون میں قرار دے۔ دعا گو ہے خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔